الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب و توحید اس موضوع میں آج ہم دیکھیں گے کہ غیر اللہ پہ توکل کرنے کا حکم۔ امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ ایک معاہدہ ہوا ہے حکومت سے کہ حکومت کے ساتھ کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حکومت کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ توحید کے مطابق فیصلہ کریں، اپنا قرآن و حدیث کے مطابق اپنا فیصلہ کریں، ہم آپ کے اس کا ساتھ دیں گے۔ تو وہاں پہ آج بھی دیکھیں کتاب و توحید کا یہ جو موضوع چل رہا ہے، توحید کو ہی وہاں پہ اول رکھا گیا ہے، توحید کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ آج تک یہ چیز موجود ہے، وہاں پہ شرک نہیں ہے، توحید موجود ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے کہ یہ جو توحید کا اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور وہاں پہ جو شرک کی طرف جانے والے راستے تھے انہوں نے سبھی بند کر دیے۔ جہاں جو چیزیں شرک کی طرف لے کے جاتی تھیں وہ انہوں نے ختم کی ہیں، کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کوشش ان کی قبول کرے۔ تو جو اللہ پر توکل کرے گا اس پر غیر اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ جو توکل میں اوروں کو شریک کرے اس کا ایمان یا مکمل ختم یا ناقص ہوگا۔ تو توکل کے اعتبار سے توکل کی تین اقسام ہیں، تین قسمیں ہیں۔ کوئی کسی پہ یہ توکل رکھے کہ دلی طور پر اعتماد کرے اس حد تک کہ وہ یہ نظریہ رکھے کہ عقیدہ رکھے کہ نفع اور نقصان دنیا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو توکل ہے اللہ پہ ہو تو توحید ہے۔ اگر اللہ یہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ توکل ہوگا غیر اللہ سے تو پھر شرک اکبر ہوگا۔ اگر آپ توکل یہ رکھتے ہیں، کوئی کسی پہ یہ توکل رکھے کہ دلی طور پر اعتماد کرے اس حد تک کہ وہ یہ نظریہ رکھے، عقیدہ رکھے کہ نفع اور نقصان دنیا اسی کے ہاتھ میں ہے، تو یہ توکل اللہ پہ ہو تو توحید۔ اللہ پہ توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر یہ توکل غیر اللہ سے ہو تو شرک اکبر، مفسر مسئلہ۔ جیسے قبروں میں جو لوگ ہیں ان پر توکل کرنا، ایسے شخص پر توکل کرنا جو موجود نہ ہو، غائب ہو، کوئی ظاہری رابطہ بھی نہیں ہے۔ ظاہری رابطہ ہو، ایک ہم جیسے زندہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ طاقت رکھتے ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ ظاہری اسباب یہ ٹھیک ہے، لیکن نہ وہ جو موجود بھی نہیں ہے، آپ ان پر توکل کرنا، یعنی کہ جیسے قبروں میں جو لوگ ہیں ان پر توکل کرنا، یا ایسے شخص پر توکل کرنا جو موجود ہی نہ ہو، غائب ہو، کوئی ظاہری رابطہ بھی نہ ہو، قبروں والوں سے رزق کے توکل کرنا، یہ تو شرک ہوگا نا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ دلی اعتماد بھروسہ غیر اللہ پہ رکھنا رزق کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا، دنیا کے جو امور ہیں کے معاملے میں یہ بھروسہ اس اعتبار سے ہو کہ یہ سبب ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ دلی اعتماد بھروسہ غیر اللہ پہ رکھنا رزق کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا، اس معاملے میں بھروسہ اس اعتبار سے ہو کہ یہ سبب ہیں، بندہ یہ رکھے کہ غیر اللہ سے اعتماد، دلی اعتماد اور بھروسہ غیر اللہ پہ یہ رکھنا کہ یہ رزق کے معاملے میں سبب ہیں، اسباب ہیں، اس اعتبار سے یہ بھروسہ اس اعتبار سے ہو کہ یہ سبب ہیں، رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تو یہ بھی چیز شرک اصغر ہے، یہ چیز بھی شرک اصغر ہوگی۔ تیسری قسم، آپ اعتماد کرتے ہیں کسی مخلوق پہ جو زندہ ہو، اور آپ اس معاملے میں اعتماد کرتے ہیں کہ جس معاملے میں اللہ نے قدرت دی ہوئی ہے، تو آپ اس معاملے میں اعتماد کرتے ہیں کہ وہ سبب ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے اور اصل کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو یہ توکل اچھی بات ہے۔ تیسری قسم کو غور سے سمجھیں کہ آپ اعتماد کرتے ہیں کسی مخلوق پہ جو زندہ ہو، اور آپ اس معاملے میں اعتماد کرتے ہیں جس معاملے میں اللہ نے اس کو قدرت بھی دی ہو، تو آپ اس معاملے میں اعتماد کرتے ہیں تو کہ وہ سبب ہے، تو اللہ نے اس کو سبب بنایا بھی ہے آپ کا، تو یہ اصل کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو یہ توکل اچھی بات ہے۔ آپ اللہ پر توکل کر کے دیکھیں، اللہ کافی ہے، یہ کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔
یعنی کہ آپ اللہ پر توکل کر کے دیکھیں، اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور اللہ اور رسول کافی ہیں، یہ کہنا کہ اللہ اور رسول کافی ہیں، یہ صرف اللہ ہی کافی ہے، کوئی شریک نہ بنائیں، توکل میں بھی شریک نہ بنائیں، اور یہی عقیدہ رکھے کہ اللہ کافی ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہی سب کے لیے، جس کو اللہ نے سبب بنایا ہے آپ اس کو سبب بنائیں، جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا آپ اس کو سبب نہ بنائیں۔ اگر آپ بنا رہے ہیں، کرتا اللہ ہی ہے سب کچھ، سبب بنا رہے ہیں تو شرک اصغر کر رہے ہیں، شرک اصغر کر رہے ہیں۔ لیکن نفع نقصان کے کسی کو مالک بنا لینا، وہ شرک اکبر میں چلی جائے گی چیز۔ تو یہ بات ہے کہ کوئی شریک نہ بنائیں، توکل صرف اللہ پہ، اور شریک نہ بنائیں۔ دوسرا، ایمان والوں کی علامتیں ہیں کہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اسباب بھی اختیار کریں، جیسے بندے کہیں کہ رزق خود ہی گھر آ جائے گا، پرندوں جیسا توکل کریں کہ وہ جیسے نکلتے ہیں اور شام کو وہ گھر اپنا کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ بھی رکھیں، اور جو اللہ نے اسباب بنائے ہیں وہ اسباب بھی اختیار کریں، وہ ذرائع بھی اختیار کریں، اور غیر اللہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ نفع و نقصان غیر اللہ کو سمجھنا شرک اکبر ہے، ان کو سبب سمجھنا اور کرتا اللہ ہی ہے، یہ چیز بھی سبب بنانے کی وجہ سے شرک اصغر میں بات چلی جائے گی۔ وہ اسباب آپ لے سکتے ہیں رزق کے معاملے میں جو اللہ نے بنائے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔